جتنی بھی یہاں کی سڑکیں ہیں، خاص طور پر پورے شہر کی بڑی سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو اندر شہر کی کنیکٹڈ جو روڈ ہیں، گلیاں ہیں، وہاں پہ ان کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے بنایا جائے گا کہ بڑی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جب آپ اگر اندر کی طرف جاتے ہیں شہر میں یا کسی ایریا میں تو وہاں پہ یہ ایشوز سامنے آتے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ پہلے کام ہوئے ہیں، جو رہ گئے ہیں ان پر ابھی فوری طور پر کام شروع کریں گے، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف سڑکیں ہی بنا کے نہ چھوڑیں. وہ جو اصل پھر ایشو آ جاتا ہے ڈرینیج اور سیوریج کا، کہ اس کی وجہ سے پھر بنی بنائی سڑکیں اور دیگر جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو بھی کیٹر کریں. تو بلڈنگ کنٹرول کے کافی حد تک اس کو بہتر کیا ہے، لیکن جہاں بھی غیر قانونی عمارتیں ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور جو خاص طور پر مخدوش عمارتیں ہیں، خطرناک عمارتیں ہیں جن سے لوگوں کی انسانی جانوں کا خطرہ ہے، ان کا کافی کام ہو چکا ہے، ان کو شارٹ لسٹ بھی کیا گیا ہے. اس کا طریقہ کار بھی بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی عمارت کو خالی کرانا ہے تو وہ جو متین ہیں ان کا کیا کریں. تو ان کا ایک پراپر پروسیس ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی پراپر انتظام ہو. اگر کہیں پہ دوسری بلڈنگ یا کوئی اور چیزیں بنا کے دے تب تک ان کو کیسے ٹھہرانا ہے اس کا بھی ایک پورا ارینجمنٹ جو ہے کر رہے ہیں. اس میں مخیر حضرات بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. خاص طور پر میں سیلانی صاحب کا نام لوں گا کہ انہوں نے آ کے خود اس کے لیے فراق دلی سے پیشکش کی ہے. پھر آباد کے لوگ بھی ہیں ہمارے، اور بھی بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو اس میں سپورٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی سڑکیں بنائی گئی ہیں وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں. اگر ایسا ہو تو شارع فیصل آپ کو ہر جگہ سے ٹوٹی ہوئی ملے. ہماری اور بہت ساری اس طرح کی شاہراہیں ہیں جو آپ کو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. بارش صرف اسی جگہ پہ نہیں ہوتی، صرف جہانگیر روڈ والی جگہ پہ تو نہیں ہوئی، ہر جگہ پہ بارشیں ہوئی. تو دوسری سڑکیں سلامت ہیں اور بہتر ہیں. تو جہاں جہاں اس طرح کی شکایت ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی بہت ساری شکایات آئی ہیں، ان پر ایکشن لیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی، اور جو ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ تھے اور میئر صاحب کی طرف سے بھی. کچھ اس طرح کی شکایت آئی کہ جی ایمرجنسی میں کچھ کام ہوئے، ان کی وجہ سے ان کو بہتر طریقے سے اس پروسیس سے نہیں گزرے. تو ابھی اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی نئی اسکیم بنے، نیا جو بھی ہو، اس کو پراپر ٹائملی اور ہر لحاظ سے کیا جائے تاکہ اس طرح کی گنجائش نہ بچے کہ وہ آگے کہہ سکے جی آپ نے تو یہ ایمرجنسی میں کام کرایا تھا تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. آج کا دن آپ یاد رکھ لیں، ریکارڈ پہ رہے کہ جو نقصان پنجاب میں ہوا ہے، جس طرح ہمارے وہاں کے پنجاب کے بھائی بہن مصیبت میں ہیں، اس کی تمام چیزوں کو بہتر کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا پروونشل گورنمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. مریم صاحبہ میری بہن ضرور کوشش کریں گی، لیکن وہ پورا انفراسٹرکچر دیکھیں وہاں پہ جو کٹ لگائے گئے. اب میں یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ جو کٹ ہیں وہ کوئی چیف منسٹر صاحبہ کی نااہلی کی وجہ سے بنے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے صوبے میں نقصان ہو، لیکن انتظامیہ کی نااہلی ضرور ہے. جتنے کٹ لگائے گئے اتنے کٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ بہت ضروری تھے، جو پانی کا فلو ایک دم آیا تو 2-4 کٹ جو تھے وہ تو ضروری، لیکن جو بے تحاشا کٹ لگائے گئے وہاں پہ صرف زرعی زمینیں جو ہیں وہ پانی کی نظر نہیں ہوئی، دیہی علاقے نظر نہیں ہوئے، شہروں کو ڈبویا گیا ہے. تو وہاں پہ اس انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے. ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہمیں محترم شاہد خاقان عباسی صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہمیں اپنی بہن عظمہ بخاری صاحبہ کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے سرٹیفکیٹ دیتی ہے سندھ کی عوام. آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی کسی الیکشن میں کوئی سپورٹ نہیں ملی. ہر الیکشن ہمارے لیے سخت سے سخت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ ہماری خدمت ہے، وہ ہمارے کام ہے جس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر دفعہ امتحان
ہمارا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ عوام دیتی ہے، اور میں ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں کہ 2029 انشاءاللہ سندھ میں تو اور مزید سیٹیں لیں گے، لیکن جو کام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے اس کے تحت دیگر صوبے بھی دیکھ رہے ہیں، تو پورے پاکستان میں سیٹیں زیادہ ملیں گی اور اگلے وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔